جو خاندان ہے جنہوں نے حکومت بھی کیا، مولانا صاحب تو خیر وہ تو ظاہری بات ہے، مولانا صاحب ہے اور صحافی ہے، وہ ہم سب مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں نے ملک کو لوٹا ہے اور انہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کر گئے؟ جس طرح شہباز شریف نے ابھی 2008 میں جب یہ حکومت میں آ رہے تھے شہباز شریف کا، تو اس کے اثاثے تھے 14 ملین۔ 2018 میں جب یہ حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس کے اثاثے ابھی جو ہے وہ 6122 ملین ہے، جو کہ 600 تقریباً 600% وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو عدالت اس سے یہ مانگ رہی ہے کہ آگے ہمیں حساب دو، تو حساب نہیں دے سکتے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے واقعی لوٹا ہے؟ پروگرام پردیس رات میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں بیٹھے ہوئے جے یو آئی کی پوری ٹیم جو کہ سعودی عرب کے لیول پہ ہے، اور ساتھ ہی مولانا تیمور رحمان صاحب عمرے پہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں پروگرام کا آغاز کروں گا۔ تو سب سے پہلے سمیع الرحمان صاحب، آپ کو عمرے کے مبارکباد۔ سوال میں یہ کروں گا سر آپ سے، مفتی صاحب سے، سعودی عرب کے حوالے سے، کہ ابھی تک چونکہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں بھی اس سے بھی آپ زیادہ باخبر ہیں۔ تو سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز کے مسائل میں ابھی تک کتنا پیش رفت ہوا ہے اسی حکومت میں، اور اگر نہیں ہوا ہے تو کیا مسائل ابھی باقی ہے جو کہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اصل بات تو یہ ہے کہ ایک ہے اوورسیز کے مسائل کا حل، کہ وہ حل ہوتے دکھائی دیتے ہوں، تو وہ تو ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی صرف ایک بل جو ہے وہ اسمبلی میں پاس ہوا ہے کہ اوورسیز جو ہے ان کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، ابھی تک اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا واللہ عالم۔ اور جیسے کہ آپ کا علم میں ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں حکومت، وہ اوورسیز کے بارے میں تو یہ ہر وقت ان سے یہی سنا جاتا ہے کہ اوورسیز جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے حقیقت بھی ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ الحمدللہ وہ چلتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہی اوورسیز بیچارہ جب چھٹی پہ جاتا ہے تو ایک موبائل اس کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ صرف ایک موبائل جو اس کے استعمال کا موبائل ہے وہ بھی اس کو الاؤ نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے اوورسیز کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور ووٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا آپ اگر ووٹ کا حق وہ باقاعدہ طور پر دے دیں تو آپ ان کا خیر مقدم کریں گے؟ آپ اس فیصلے کے ساتھ ہے یا اس کا اپوزٹ ہے؟ نہیں، ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور جس طرح پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ووٹ کا حق ہے تو اسی طرح ہمارے لیے بھی ووٹ کا حق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ ہیں، تاکہ یہاں جو پاکستانی وہ اپنی رائے جو ہے وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں، جس جماعت کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی رکھتے ہیں اور جس جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ یہاں پاکستانی اپنی رائے جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ اچھا، تو اوورسیز کے حوالے سے جس طرح میں نے سوال کیا، تو کیا جو ایگزیکٹ مسئلے ابھی ہے آپ کے ذہن میں جو کہ وہ حل کرنا چاہیے جو ابھی تک اس میں پیش رفت نہیں ہوئی؟ دیکھیے، اوورسیز کا سب سے اہم چیز جو ہے نا جی، جو ہمارے بھائی اس وقت جیلوں میں ہیں، کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ، اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ان کا ہے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جائے، جو معمولی کیسوں والے ہیں یا ان پر جو کچھ حقوق ہیں لوگوں کے، تو ان کو جو ہے وہ وہاں ان کی فیملیاں جو ہے وہ ان کے انتظار میں کئی سالوں سے جو ہے وہ انتظار میں ہیں۔ تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ تو جو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔
تو ابھی تک جتنا ہے تو حکومت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کافی لوگوں کو جیلوں سے نکال بھی دیا ہے اور ابھی بھی ہماری کوشش جاری رہے، تو اس میں کیا آپ کو صداقت نہیں لگ رہا؟ صداقت تو تب ہوگی نا جی، وہ ایک نام جو ہے وہ بار بار کہ فلان جو ہے وہ چلا گیا ہے اور وہی نام استعمال کرنا دوبارہ، یہ تو تب جو ہے وہ اس کی حقیقت کا تب پتہ چلے گا جو جیلوں میں لوگ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. اور بعض وقت شاید آپ بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ کہتے ہیں جی ہمیں کئی سال ہوں گے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا پوچھنے والا نہیں، سفارے والے نہیں آتے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صداقت اس میں زیادہ نہیں ہے بلکہ اس میں اشاعت زیادہ ہے. چونکہ پاکستان کے حالات سے باخبر ہے تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے آپ سے کچھ کوشچنس کریں گے. اور میں نے سنا ہے کہ آپ سیٹنگ MPI بھی رہے ہیں پہلے، تو آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ حالیہ میں الیکشن کے حوالے سے EVM مشین کا جو حکومت نے ایک اقدام اٹھایا ہوا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ EVM پہ آئندہ الیکشن ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سب جماعت تو اس بات پر متفق ہے کہ وہ یہ مشین پر ووٹنگ والا مشین ہے، وہ اس پر صحیح نہیں ہے. اسی وجہ صحیح نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی آتا ہے بار بار آتا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دے، PTI کو ووٹ دے، بیٹ کو ووٹ دے. وہ تو خیر ٹک ٹاک کا ایک وہ ہے، نہیں ٹک ٹاک کا نہیں، لاجک والا ہے، ایسا ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی تجربہ کیا ہے، وہ SMS والا ذریعہ تھی کہ وہ سب ایک آدمی کا ووٹ دوسرا کو آدمی کو ووٹ دیتا ہے. لیکن اس کا کوئی انٹرنیٹ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیلکولیٹر جیسا. ٹھیک ہے، لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں. لیکن آپ اس کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات، آپ چونکہ سیٹنگ MPI رہے ہیں تو صرف یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے ٹائم پہ حلقے کے لیے مطلب کیا جو بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے؟ الحمدللہ اپنے حلقے میں بہت ٹرانسفارمر لگایا، تو اسکول بنایا، ایلیمنٹری کالج بنایا، اور ہمارا علاقہ میں اسپتال نہیں تھا، بڑا اسپتال بیچو نہک کی، وہ بہت بڑا اسپتال ہے، وہ لگایا. لیکن ہمارے علاقے میں وہ بہت پسماندہ تھا، بہت پسماندہ. گیس نہیں تھا، الحمدللہ ہم نے گیس بھی لگایا، گیس بجلی بھی کام کیا ہے، اسکولوں کو بھی چار کیا. لیکن ابھی ہمارا ایک آدمی ابھی تک ایک ڈسپنسری بھی نہیں بتائے گا کہ یہ MNA ہے ہمارا علاقے میں، نور عالم خان MNA ہے اور دوسرا MPA ہے. لیکن ابھی تک تو ایک ڈسپنسری بھی نہیں بنایا، ایک اسکول بھی نہیں بنایا. کوئی کام PTI والا نہیں کیا. الحمدللہ MMA کے دور میں بہت کام کیا ہے، اصلاحات کیا ہے بہت. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ JUI میں ہیں، ماشاءاللہ سارے علماء ہیں جو کہ مجھے بھی پسند ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ اسکالر ہے، عالم ہے، اس لیے JUI میں ہے، یا آپ ویسے JUI کو جوائن کیا ہوا، یا آپ ایک سیاسی ورکر کے؟ الحمدللہ ہمارا خاندان وہ سب جمعیت میں ہے، ہمارا ابو اجداد جمعیت میں تھا، اسی وجہ سے ہم جمعیت میں رہتے ہیں. اور الحمدللہ وہ اسکول کے لحاظ سے، کالج کے لحاظ سے، سندوں کے لحاظ سے کوئی ہمارا تو فرق نہیں آتا ہے. ہم الحمدللہ JTI میں رہ گئے، اور دوسرا کالج کے وقت اور کالج کے بعد مدرسہ میں بھی JTI کے ضلع کے صدر اور مختلف عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا خاندان سب وہ جمعیت ہے. الحمدللہ ہمارا گھر میں امی لوگ نہیں ہیں، سب عالم ہے الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا، مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں. پرسنل 2-3 کوشچن ہے کہ سعودی عرب میں آپ رہتے ہیں، تو آپ سعودی عرب میں آپ کو کھانے میں کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ کھانے میں جب جوانی تھی ہماری تو اس وقت تو کڑھائی گوشت، حلیم اور یہ سبزی مکس، یہ چیزیں جو ہے نا. لیکن ابھی آپ کو جو ایگزیکٹ کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ ہر ٹائم کہ میں کھا لوں تو مزہ آئے؟ اب تو یہ ہے کہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور معدہ بھی صحیح کام نہیں کرتا، تو الحمدللہ جو کچھ مل جاتا ہے. مطلب کوئی ایگزیکٹ چیز آپ کو پسند نہیں ہے. اچھا، اور سعودی عرب یا پوری دنیا میں ایسا کون سا جگہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤ تو مزہ آ جائے گا، جو کہ ابھی تک آپ گئے نہیں ہیں؟ میں تقریباً 15 سال پہلے ہمارے دوست ہیں جمعیت والے، انہوں نے اسپانسر بھیجا تھا مجھے برطانیہ سے. وہاں ہر سال توحید سنت کانفرنس ہوتی ہے، جمعیت علماء برطانیہ والے کرتے ہیں، تو اسپانسر بھیجا تھا انہوں نے. تو
میں چلا گیا ایمبیسی میں برطانیہ کی، تو انٹرویو لے رہا تھا وہ مجھ سے، آپ ہی کے سوال کی طرف آ رہا ہوں میں. تو وہ جو کونسل جنرل تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ کو مترجم کون سا چاہیے، ترجمان عربی والا چاہیے اردو والا؟ میں نے کہا کوئی نہیں، عربی والا دے دوں. تو سوڈانی کھڑا تھا، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بھئی اس کو کہو کہ آپ کیا کام کرتے ہو. تو اس نے پوچھا، تو میں نے کہا میں تو امام مسجد ہوں. تو اس نے کہا پھر تو آپ کو ویزا بالکل نہیں ملے گا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی یہاں سے جتنے بھی علماء جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی میں تو آؤں گا واپس. تو اس نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ میں نے کہا گارنٹی ہے ایک تو یہ ہے کہ میری فیملی یہاں پہ ہے، دوسری گارنٹی یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز یہاں پہ ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اس کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہاں پہ حرمین ہیں، مکہ ہے اور مدینہ ہے، یہاں ہم مہینے میں نہیں تو 2 مہینے میں الحمدللہ وہاں حاضری ہوتی ہے. اس نے پھر کہا بس خلاص 2:30 بجے آ کر اپنا پاسپورٹ لے جاؤ، آپ کا ویزا لگا ہوگا. تو اس سے بڑی جو ہے نا جی، وہ تو ٹھیک ہے، مکہ مدینہ کے لیے سب کے لیے وہ تو ظاہری بات ہے، قابل احترام ہے، اور کوئی آنا چاہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے وزٹنگ کے شوق ہوتے ہیں نا، زیادہ تر ٹریولنگ کے شوق ہوتا ہے. تو آپ کون سا جگہ پسند دیکھیں جی کرتے ہیں؟ ٹریولنگ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کہ زمین میں آپ ٹھیک ہے سیر و سیاحت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب اور اس کی قدرت کی جو عجائب ہیں اس کا فکر جو ہے وہ، اور اس کی سوچ اور اس کو دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوقات جو بنائی ہیں، قسم قسم کی مخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر اور کوئی بھی جو ہے وہ نہیں بنا سکتا. تو ہمارے علاقوں میں الحمدللہ پاکستان میں آپ سوات دیکھیں، مدین، بحرین سب سے خوبصورت جگہ ہیں جو میں نے نہیں دیکھی اور میری تمنا ہے کہ میں دیکھوں. وزٹ کرواؤں گا. جی ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے پروگرام کے اندر ہوتا ہے، تو میں نے صرف آپ کو ایک شارٹ 2 نام دینا ہے، اس میں آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سا آپ کو صحیح لگتا ہے. تو سب سے پہلے میں آتا ہوں عمران خان یا زرداری. یہ تو دونوں نہیں ہیں. نہیں، ایک تو آپ کو چوز کرنا پڑے گا. ایک تو ضرور چوز کرنا پڑے گا. بہت مشکل، واقعی مشکل سوال ہے. نہیں ویسے چینج کر لو. ایک وہ ہوتا ہے نا، چینج کرو، اس میں کوئی کلاسز ہوتے ہیں نا، نہیں. آپشن 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، اس میں آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سا، مطلب کلاسز ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا اچھا ہے، تھوڑا سا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ایک اگر برا ہے تو دوسرا تو اس سے تھوڑا سا برا ہوتا ہے نا. اس میں مجھے آپ اپنی چوائس بتائیں، نہیں تو ہم بتا سکتے ہیں. نہیں، چوائس تو بتانا ہے. بتانا ہے. آپشن چینج کر. نہیں آپشن تاسو خامخا درکړي. خامخا اوس دواړه داسې دي چې اوس هغې نه بس بل هم درازم خیر دی. دا تاسو پارټي لحاظ سره وپېژنئ. عمران خان یا زرداری، کوئی بھی آپ بولو. زرداری. اوکے، نواز شریف یا زرداری؟ نواز شریف. نواز شریف یا مولانا صاحب؟ مولانا تو ظاہر ہے مولانا. اچھا، اب میں آتا ہوں، ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جو کہ آپ نے، میں نے ایک نام دینا ہے اور آپ نے اس کو مشورہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جس طریقے پہ وہ نام لے رہا ہے ریاست مدینہ کا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنا یہ 5.5 فٹ اور 6 فٹ کا جو اس کا جسم ہے، اس پر ریاست مدینہ کہ وہ ظاہر ہونا چاہیے اس کے جسم پر، تاکہ لوگ جو ہے نا، آج کل یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے. یہ بات ہمیں شریعت نہیں بتاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے مکہ والوں سے پوچھا، بھئی میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسے پایا؟ یعنی 40 سالہ زندگی حضور نے ان کے سامنے رکھ دی. تو ان نے کہا کہ صادقاً او کاذباً، مجھے جھوٹا پایا یا سچا؟ تو سب نے ایک زبان سے کہا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا ہے لیکن سچائی کے علاوہ آپ کو. تو اس لیے صرف زبانی
بات جو ہے نا نہیں بلکہ عمل کر کے جو ہے اگر عمران خان دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر یہ موقع دیا ہے تو اس موقع کو وہ اگر پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے یہ کر لے تو اس سے تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ مطلب ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ داڑھی رکھے برابر کر دے تو پھر آپ اس کے ساتھ رہیں گے؟ اس کے عمل کو بھی تو دیکھیں گے نا، آگے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے تو وہ آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ اس کو نافذ کرتا ہے پاکستان میں۔ تو ہم جی اب مولانا صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ مولانا صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ مولانا صاحب الحمدللہ جس جد و جہد میں وہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے اور اپنی جد و جہد کو جو ہے اور آگے جو ہے وہ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے۔ اچھا آپ زرداری کو کیا مشورہ دیں گے؟ زرداری کو یہ مشورہ دوں گا کہ اب تمہارا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور توبہ کر لو، اور یہ جو مال و دولت جو ہے وہ تم نے جمع کیا ہے، یہ اگر تم سے نہیں ہو سکتا تو کچھ اللہ کے راستے میں دے دو تاکہ کچھ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ تمہارا بن جائے۔ اچھا مولانا صاحب اگر سیم یہ کویسچن میں آپ سے کروں کہ آپ نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے؟ نواز شریف کو ایسا مشورہ دے کہ وہ الحمدللہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے۔ نواز شریف اچھا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، وہ حرمین میں وہ بہت عبادت کرتا ہے، آخری عشرہ میں مکہ مدینہ منورہ میں مولانا صاحب کے ساتھ ہی ہے۔ یہ مشورہ ہے ہمارا کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے بس۔ اچھا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دو جو خاندان ہیں جنہوں نے حکومت بھی کیا، مولانا صاحب تو خیر وہ تو ظاہری بات ہے، مولانا صاحب ہے اور صاحب ہے، وہ ہم سب مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں نے ملک کو لوٹا ہے اور انہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کر گئے؟ جس طرح شہباز شریف نے ابھی 2008 میں جب یہ حکومت میں آ رہے تھے شہباز شریف کا، تو اس کے اثاثے تھے 14 ملین۔ 2018 میں جب یہ حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس کے اثاثے ابھی جو ہے وہ 6122 ملین ہے، جو کہ 600 تقریباً 600% وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو عدالت اس سے یہ مانگ رہی ہے کہ آگے ہمیں حساب دو، تو حساب نہیں دے سکتے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے واقعی لوٹا ہے؟ یہ نہیں لوٹا، ہم کو معلوم ہے کہ ایسا وہ پرانا کام والا لوگ ہے، تجارتی لوگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، نہیں، تجارتی لوگ ہیں، تجارتی لوگ ہیں، کام والا لوگ ہیں۔ عمران خان کے پاس وہ ابھی کوئی چیز نہیں تھا، وہ اس کے پاس وہ گاڑی بھی تھا، ہر چیز تھا، اسی وجہ سے وہ پاناما سے کیش شروع کرے اور اقامہ پر نکال دیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، وہ ہمارا عدلیہ ہے، ایسا ہے کہ اقامہ پر نکال دیا کریں۔ یہ تو ایک شارٹ سا سیگمنٹ ہے، ابھی تک اسے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا اور نہ ایک پیسہ بھی ثابت کیا ہے، عدالتی نظام ہے ثابت نہیں لیکن صرف یہ سمپل سا سوال ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور لاجیکلی ہے، جو کہ اس میں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ جو کہ حکمران ہوتا ہے اس کے اوپر کیسز اسی طرح بنتے ہیں، کیونکہ وہ جب حکومت میں ہوتا ہے تو وہ کوئی ثبوت چھوڑتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر کیسز اس طرح بنتے ہیں کہ آپ حکومت میں جب پہلے تھے تو آپ کے اثاثے تھے، فار ایگزامپل یہ تھے، تو آپ کے اثاثے حکومت کے بعد اتنے بڑے ہیں تو کہاں سے آ گئے؟ تو ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے ابھی، یعنی 14 ملین سے یہ تو پہلے امیر تھے نا، فار ایگزامپل چلو ان کے دادا کے وقت کے امیر تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے اثاثے تھے 14 ملین۔ ابھی 2018 میں جب یہ حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو ان کے اثاثے 6000 ملین، ٹھیک ہے، تو یہ کون سا کاروبار ہوتا ہے جو کہ اب تو حکومت کے اندر کاروبار بھی نہیں کر سکتے، جو کہ منع ہے، ٹھیک ہے، آپ جو اثاثے ڈکلیئر کیا اس کے بعد اب 6000 ملین تک کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا، تو یہ مطلب سراسر نہیں ہے، تو یہ عدالت کا کام ہے نا، ان کو پکڑے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اب جہانگیر ترین کے بھی تو یہ معاملہ ہے، بالکل سیم ہو ملک گیا ریاض کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ملک ریاض کے بھی زلفی یہ تو بخاری آپ بھی کا یہ طریقہ عوام میں تو یہ نہیں نہیں کر کہتا جہانگیر ترین کے ساتھ، میں یہ صرف سوال کر رہا ہوں کہ کیا وہ انہوں نے یہ ملک کو بے دردی سے نہیں لوٹا؟ اب مسئلہ تو یہی ہے یہ نا، سوال کر رہا ہوں، مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ انہوں نے بے دردی سے لوٹا ہے، جی ہیں جی، لیکن ہمارا یہ بتانا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بے دردی سے لوٹا ہے تو ان کو پکڑیں، ان سے پیسہ نکلوائیں۔ ہماری نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ کوئی جو ہے نا ذاتی دوستی نہیں ہے، جی اگر انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے
اس کو پکڑیں اور ان سے پیسہ نکلوائیں. نہیں لیکن مولانا صاحب نے چار- بار بولا ہے کہ یہ چور ہے. 4 سال ہو گئے ہیں ان کی مرضی جو ہے. عدالت آج تاریخ دے رہی، کل تاریخ دے رہی، آج تاریخ، یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ پھر جو ہے وہ جی چلو ٹائم پروگرام کا بھی ختم ہو رہا ہے، تو میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ قوم کو ایک شارٹ سا میسج آپ بھی دے دیں اور آپ دے دیں شارٹ میسج اپنی طرف سے کچھ بھی سنائیں. بس میرا اپنی پاکستانی قوم کو یہ میسج ہے کہ آپ نے سب کو آزما لیا ہے. جی، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی آزما لیا، پیپل پارٹی کو بھی آزما لیا، تحریک انصاف کو بھی آزما لیا. آؤ ایک دفعہ ان علماء کو بھی آزما کے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ جب آپ ان علماء کو آزمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مایوسی جو ہے وہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ. اور آپ بھی ایک میسج دے دیں. ہمارا ایک میسج ہے، ایک سب مولانا کے دور میں 2002 میں وہ لوگوں نے آزمایا، الحمدللہ ایسا کام کیا کہ ابھی تک وہ کام دوسرے پارٹی نے نہیں کیا. جیل میں اصلاحات کیا ہے، ہم نے اسکولوں کو کتب دیا گیا ہے، کپڑے بھی دیا گیا اور سب اصلاحات کیا ہے. لیکن مولانا الحمدللہ ہر چیز پر پورا ہے. اور ایک بار مولانا صاحب کو آزما لیں، پاکستانی عوام کا اپیل ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ سر آپ سب کا، آپ لوگوں نے ٹائم دیا. تو میں آپ کا جزاک اللہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل آج تو ظاہری بات ہے علماء کے ساتھ بیٹھک ہوا تو ایک فخر کی بات ہے. فخر کی بات ہے. جزاک اللہ.